ہم منتظر تھے تشریف لے آئے پاکستان کے سابق وزیر اعظم حضور السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں تھوڑا ایک پھنس گیا تھا ایک جگہ. جی میں منتظر تھے آپ کے. نو پرابلم سر. تو سر چلیں ڈائریکٹ ہی سوال پہ آ جاتے ہیں, ذرا وقت تھوڑا کم بچ گیا اس لیے. سر یہ نئی پارٹی کا قیام کہاں تک پہنچا یہ بتا دیجئے, چونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ٹی وی پہ آ کے کہ میں بالکل نئی جماعت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم سب, اور اس میں شاہد خاقان صاحب کو میں کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہوں اس کا حصہ. تو آپ کنونس ہو گئے یا نہیں؟ جی دیکھیں, کنونس والی بات نہیں ہے, یہ بات بڑی عرصے سے چل رہی ہے. جب ہم نے ری امیجننگ پاکستان کا سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت سے ہی آپ سب حضرات کہتے تھے پارٹی بن رہی ہے, پارٹی بن رہی ہے. پارٹی کا مقصد نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ ملک کے مسائل پر بات ہو, کوئی ایسا فورم ہو جہاں ملک کے مسائل ان کے حل کی بات کی جائے. اور ہم نے کیا, ہم 4 صوبے میں گئے, ہر جگہ بات کی, مسائل پر بات کی, مسائل کے حل پر بات کی. اب کچھ عرصے سے پھر یہ بات ہے جی نئی پارٹی بن رہی ہے. ہاں, جو معاملہ بھی ہوگا اس کا مقصد ہونا چاہیے. میں جماعت کے ساتھ پچھلے 35 سال سے زیادہ مجھے عرصہ ہو گیا ہے. آج ملک کی جو مشکلات ہیں, جو ملک کے معاملات ہیں, ان کا حل کیسے ہوگا, ہمارا سوال یہ ہے. کیا جو جماعتیں آج ملک کے اندر ہیں وہ اس کا حل کر سکی ہیں؟ پچھلے 3 سال میں ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے, بدقسمتی سے حل کوئی نہ دے پائی. تو ہم جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل آپ کو چاہیے. آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم ملک کے مسائل کی بات کریں, اس کے حل کی بات کریں. اس کے لیے آپ مسائل کے حل کے لیے نئی جماعت خیال یہ ہے بنانے میں کنونس ہو چکے ہیں آپ, بننی چاہیے نئی جماعت. دیکھیں, میرے کنونس ہونے کی بات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد ہے اس کا یا نہیں ہے. یہ بات صرف جماعت بنانے کی نہیں ہے یا اقتدار میں آنے کی یا کرسیوں کی بات نہیں ہے, مقصد ہونا چاہیے. اور مقصد آج بڑا واضح ہے کہ ملک کے مسائل کے حل کی بات کی جائے. اگر جو پرانی جماعتیں ناکام ہیں تو یقیناً کوئی نئی جماعت بنے گی, 1 بنے گی, 2 بنے گی, جماعتیں اور بنے گی. مطلب آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ بنائیں گے نئی جماعت یا نہیں؟ مطلب آپ کا تو آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا, آپ بنائیں گے نئی جماعت یا نہیں؟ بھائی آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو جواب یہی دے پاؤں گا کہ اگر مقصد ہوگا تو یقیناً کوئی ایسا مقصد ہو جس ملک کا فائدہ ہو تو میں اس کے حق میں ہوں, اس کے مخالف نہیں ہوں اس جماعت. تو پھر آپ ہی بتا دیجیے کہ مقصد ہے یا نہیں ہے, ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مقصد آپ بتا دیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں تو کہا ہے آپ کو, میں نے کہہ چکا ہوں. کہا جماعت بنائیں گے, آپ نے کہا مقصد ہوگا تو بنائیں گے, تو میں نے کہا آپ بتا دیں مقصد ہے یا نہیں. تو آپ بتا دیں تو میں کیسے بتاؤں جماعت. میں وہ بارہا یہ کہہ چکا ہوں ٹی وی پر کہ الیکشن کا آج مجھے الیکشن بے مقصد اور بے سود نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم نے ملک کے مسائل پر تو بات کی نہیں ہے. جب تک آپ بیٹھ کر آگے کا راستے کا تعین نہیں کریں گے, آج کوئی جماعت بھی مسائل کو حل نہیں کر سکتی. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا الیکشن کا. اچھا, آج کی تاریخ میں آپ نون لیگ کا حصہ ہیں شاہد صاحب؟ جی میں آج نون لیگ کا حصہ ہوں. جی میں نون لیگ کا عہدیدار نہیں ہوں, نہ میں کابینہ میں تھا, لیکن میں نون لیگ کا حصہ ہوں. لیکن شاہد صاحب اب آپ یہ سنیے گا, اب تو خود نون لیگ کے, میں نے چلایا بھی تھا, آپ تھے نہیں, اب خود نون لیگ کے اندر سے آپ کو مشورے آنا شروع ہو گئے آن ریکارڈ, آن ایئر. زبیر صاحب نے آج یہ کہا کہ میں نواز شریف صاحب کا ترجمان ہوں, آج کے پروگرام میں انہوں نے, اور پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا آپ کو بڑا واضح نون لیگ کی. سنیے کیا کہا, پھر آپ بتائیے گا, سنائیے گا. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پہلے نون لیگ تو چھوڑ دیں, جب اتنا آپ کلیئرٹی کہ ہم کسی اور کی بیساکھیوں پر ہیں, ہم 2 نمبر سیاست کر رہے ہیں, ہم ڈیلیں کر رہے ہیں, تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں؟ سر اب نون لیگ کے اندر سے آپ کو مشورہ آ رہا ہے کہ بھائی زبیر صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں, نون لیگ کے اندر سے آ رہا ہے, میں بھی نون لیگ میں ہوں. بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ملک کی بات کر رہا ہوں. آج ہم سب کو ملک کی بات کرنی ہے, ہمیں مشورے جسے دینے ضرور مشورے دیں, میں ہر مشورے کا احترام کرتا ہوں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے پوائنٹ, وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اگر آپ کو اتنی بری لگ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے ڈلیور بھی نہیں کر پا رہے وکٹ کے دونوں طرف بھی, تو پھر ہم اگر ڈیلے بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں پارٹی, آپ کیوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو ہی ہیز اے پوائنٹ. میں نے ڈلیور, جی بالکل ان کے مشورے پہ میں عمل کر لیتا ہوں. ان کو مجھے مشورے دینے کا حق حاصل نہیں ہے. تنقید میں نے پارٹی پر کبھی تنقید نہیں کی, میں نے بات کی ہے پرفارمنس کی, کہ 3 سال 8 مہینے عمران خان نے اس ملک میں کوئی کام نہیں کیا, پھر ہم 16 مہینے کی رائے کہ ہم کام کر پائے ہیں. ہمیں اپنے پرفارمنس کو دیکھنا ہوگا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جواب نہ میرے پاس ہے نہ زبیر صاحب کے پاس ہیں. اب اچھا, اگر آپ نئی جماعت بنا بھی لیتے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نئی جماعت بننے کی سارا آپ نے بات کر لی, میں ریپیٹ نہیں کرتا, تو جماعت تو بن جائے گی, اس کا ووٹر کہاں سے آئے گا؟ ووٹر تو ابھی آلریڈی سیٹ ہے نا, پی ٹی آئی, نون, پیپلز پارٹی, تو یہ ووٹر کہاں سے آئے گا اس جماعت کا؟ جی ووٹر آتا ہے. ووٹر اگر یہ دیکھے گا کہ کوئی جماعت ہے جس کا ایک مقصد ہے, جو ان کے حل کی بات کر رہی ہے, تو ووٹر آئے گا. آپ لوگوں کو ایک آلٹرنیٹو دیتے ہیں. میں کسی جماعت کے حق اس کے خلاف میں نہیں ہوں, لیکن
اگر یہ جماعتیں عوام کے مسائل حل نہیں کر پائیں گی تو پھر لوگ کہیں اور دیکھیں گے. ہم نے جو ری امیجننگ پاکستان شروع کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ ان جماعتوں کو جگایا جائے, ان کو عوام کی بات کریں, عوام کے مسائل کے حل کی بات کریں. وہ بات آج بھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, سر آپ نے کہا میں نون میں ہوں ابھی, تو آپ یہ 21 اکتوبر کو آپ جائیں گے لاہور قائد محترم کے استقبال کے لیے؟ جی 21 اکتوبر جو پروگرام ہوا, جی میں نون لیگ میں ہوں, میں اس میں شامل ہوں گا, لیکن بات یہ شمولیت کی نہیں ہے. بات آج ملک کے مسائل کی ہم نے کرنی ہے, شمولیت ہو یا نہ ہو. آج مسلم لیگ نون کا مقصد ملک کے مسائل کی بات کرنا ہے, اس کے حل کی بات کرنا ہے. اور یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نون لیگ کی اس وقت جو پالیسی ہے وہ کچھ, یعنی آپ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بھائی بعد اس وقت شمولیت ہے اس کی نہیں, لیکن ظاہر ہے ایک بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہے نا کہ نواز شریف صاحب اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں, ایک ایونٹ تو ہے نا, بڑی خبر. اب مثال کے طور پہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم کارکنان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ نہ آئے, اس لیے کہ شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے اکتوبر میں, تو گاڑیاں پھنس جائیں گی, ایمبولینس پھنس جائیں گی, بچوں کو پریشانی ہوگی, تو ہم نہ آئے. رویل اصغر صاحب کہتے ہیں بیان بہت ہی احمقانہ ہے. ابھی چل کیا رہا ہے نون لیگ میں, مطلب اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے, استقبال کرنا ہے نہیں کرنا ہے, ایئرپورٹ کارکنان کو بلانا ہے نہیں بلانا. میاں صاحب جب واپس آئیں گے وہی بہت بڑا ایونٹ ہے ان کا واپس پاکستان میں آنا, وہ اگر اپنی پارٹی کو ڈائریکشن دیں گے. آج پارٹی کے اندر میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے, میں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. اصل مسئلہ جو ہے وہ اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے, اس پر تو کوئی بات کرے گا یا نہیں کرے گا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس ملک کے مسائل, اس کے عوام کی تکلیف اور اس کے حل کی بات کرنی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کرے گا نہیں کرے گا, سب کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ شاید صاحب ہر جماعت کہہ تو یہی رہی ہے نا کہ ہم اس لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کے حالات بدل دیں, تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ تو سب یہی رہے. جی یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے نا کہ مجھے اقتدار دے دے میں حل کر دوں گا. سارے اقتدار میں 3 سال رہ چکے ہیں. آج آپ پچھلے 3 مہینے لے لیں جب سے حکومت گئی ہے, تیسرا مہینہ چل رہا ہے, کسی نے عوام کے مسائل کی بات کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے. تو پھر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حل یہ نہیں ہے, تو پھر یعنی عوام کے مسائل کی آپ نے کہا بات کرنا حل ہے, میں نے کہا بات تو سب کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی حل نہیں ہے. اچھا دعوے بھی سب کر رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کی. یہ جو موجودہ حکومت ہے نگراں حکومت, وہ کہتی ہے ہم پوری کوشش کریں گے, ہمیں آئیڈیل حالات میں ملک نہیں ملا ہے, ہم کوشش کریں گے جب ہم جائیں تو کم از کم جیسا ملا تو اس سے تھوڑا بہتر چھوڑ جائیں. If these are not the solutions, then what exactly is the solution? دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بات کر رہا ہے عوام کی. انٹرم گورنمنٹ کے کام نہیں ہے, وہ تو 3 مہینے کے لیے آئے ہیں. مجھے جو جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں ہیں, کوئی بھی عوام کی تکلیف کی بات کر رہا ہے, حل کی بات کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے 3 سال میں کیا پرفارمنس دی ہے. تو اب سر اب میں آپ نے کہا ہے تو میں چلیں آپ کی جماعت کی بات کروں تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب میں آؤں گا, عوام کے حالات بدلوں گا. اب آپ ان سے پوچھیں گے کیا کیا, تو 16 مہینے کے لیے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے یہ کوئی کم کام کیا کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, ورنہ تو ملک ہی ڈیفالٹ ہو جاتا تو بچتا کیا پیچھے. اور وہ کہتے ہیں اس سے پہلے 5 سال جب ہمارے تھے, جس میں آپ کا بھی تھا 1 آدھ سال جتنا بھی, اس میں بھی ہم نے کیا عوام کے لیے بہت کچھ, وہ یہ کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بس یہی سوال. اب جو عوام کے سوال ہیں وہ کچھ اور ہیں, ان کے جواب ہمارے پاس ہیں نہیں. تو یہ آپ کو یہ مشکل ہر جماعت کو پولیس اسٹیشن پر آئے گی. آج کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی اس کے پاس صلاحیت ہے یا اس کی پرفارمنس ہے جو وہ آگے مسائل کو حل کر لے گی. یہ مسئلہ ہے ملک کا.